صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو فرمایا، روزانہ حق جو طلوع ہوتا ہے اس ندا کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ طلوع ہوتا ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، آج اللہ پاک نے تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے، جو ایام گزر گئے وہ گزر گئے، ان میں کوئی لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب آج کا یہ دن میں تمہارے پاس ہوں، حاضر ہوں، جو کچھ کرنا ہے آج کے دن مجھ میں کر لے، قیامت کے دن تمہارے اعمال پر میں گواہ ہوں۔ فرمایا روزانہ جو بھی دن طلوع ہوتا ہے اسی ندا کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جو ہر طلوع ہونے والے دن کوئی نہ کوئی اچھا عمل کر کے اس دن کو اپنے اس اچھے عمل پر گواہ بنا۔ اب کل کا دن جو گزر گیا سو گزر گیا، اچھے عمل کیے ہیں تو وہ دن ہم پہ گواہ، اگر کچھ بھی نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ اربوں کروڑوں روپے میں بھی ہم اس دن کو واپس نہیں لا سکتے، سوائے افسوس کے اور کچھ بھی ہمارے پاس باقی نہیں۔ اگر عمل اچھا کیے ہیں اس دن تو اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے، اگر بغیر کسی اچھے عمل کے وہ دن گزر گیا تو توبہ اور استغفار ایک ہی راستہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے حضرات اکابرین یہ جو ذکر موقت بتلاتے ہیں، مجھے یاد ہے ہم جب طالب العلم تھے بنوریا ٹاؤن میں، حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انڈیا کے حضرات اور بزرگ آیا کرتے تھے، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت، عظیم ہستی حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، جس کے متعلق آتا ہے جب وہ بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی الہامی بیان کر رہے، یہ باتیں اللہ اس کے دل پہ ڈال رہے ہیں اور وہ باتیں الفاظ بن کر اس کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ نے بارہا مواقع نصیب فرمائے، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے بیانات ہم نے بھی سنے، اور میں تو ایسا بیٹھتا تھا کہ بیچ میں وہ جس پہ قرآن رکھتے ہیں وہ صفائی آ رہے ہیں وہ ہوتا تھا، قاری طیب صاحب یہاں بیان کرتے تھے، میں یوں سامنے بیٹھا تھا، میرا شوق ہوتا تھا۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، فرماتے تھے کہ دیکھو کچھ ذکر ایسے ہیں جس کے لیے وقت مقرر ہے کہ ان اوقات میں کرنا ہے، اور کچھ اذکار ایسے ہیں کہ وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی کرو، وہ جب بھی کر لو، وہ تو صبح کیا، دوپہر کیا، عصر کو کیا، شام کو کیا، سونے سے پہلے کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی بہت بڑی سعادت ہے، صبح کو کی، ظہر کو کی، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، جب بھی۔ قرآن کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ۔ لیکن ذکر و اذکار میں حضرات جو فرماتے ہیں کہ صبح اور شام یہ ذکر کرتے رہا کرو، اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر موقت، یعنی وقت خاص پہ ذکر کرنا۔
اور اس کے وقت خاص بھی ذکر کرنے کی اہمیت ہے۔ مثلاً اکابرین نے ہمیں اسباق دیے، ہم نے آپ کو دیے، اور وہ اسباق یہ کہ صبح کے وقت استغفار کی ایک تسبیح کرتے رہا کرو، درود شریف کی تسبیح صبح کے وقت کرتے رہا کرو، اور استغفار اور درود شریف کی ایک ایک تسبیح شام کو کرتے رہا کرو۔ یہ استغفار اور درود شریف یہ ذکر موقت ہے۔ تیسرا کلمہ جب بھی پڑھ لیا پرواہ نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم، سبحان اللہ العظیم، دن کی کسی وقت صبح پڑھ لیا، شام دوپہر، کوئی پرواہ نہیں۔ باقی جتنے بھی اذکار اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صبح کو آپ نے کیے، شام کو کیے، دن کو۔ لیکن استغفار اور درود شریف یہ دو تسبیحات ایسے ہیں کہ یہ ذکر موقت کی پابند ہے۔ ایک ایک تسبیح صبح کرنی ہے، ایک ایک تسبیح شام کو کرنی ہے۔ اور ہر حضرت سلسلے قادریہ ہو، سروردیہ ہو، چشتیہ ہو یا نقشبندیہ ہو، 4 سلاسل ہیں، یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے، سب ایک جیسے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچے؟ اس طریقے سے جائیے بائی روڈ، اس طریقے سے جائیے بائی ٹرین، اس طریقے سے جائیے پیدل، اس طریقے سے جائیے بائی ایئر، پہنچنا سب نے کراچی، جانا سب نے اللہ کے پاس، پہنچنا سب نے اللہ کے پاس، راضی کرنا سب نے اللہ کو ہے۔ یہ راستے اکابرین نے بتائے۔ آسان راستہ متلاشی ہوتا ہے تو اس کے لیے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک جو پہنچا ہے، اہل عرب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈال دیا، میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔ ارے بدبختو، تمہیں ابو بکر صدیق نظر آیا اس کو مطعون کرنے کے لیے، کتنے بڑے بدبخت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وحی کے صحیح معنوں میں وارث اول، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب کچھ میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، لوگ دیوانہ وار دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے، کوئی اپنی گناہوں کے مطابق اپنی پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کسی کے پاؤں پسینے میں، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے ناف تک، کسی کے کندھے تک، کوئی بالکل سر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں غوطے مار رہا ہوگا۔ جتنی زیادہ گناہ اتنا زیادہ پسینہ، جتنا کم گناہ اتنا کم پسینہ، میدان حشر کا یہ نظارہ ہوگا۔ لوگ پریشان ہو کر کے جائیں گے کہ اللہ سے کہیں کسی ذریعے سے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دو لیکن حساب شروع کرو۔ ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن حشر کے میدان سے نجات تو مل جائے گا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کہ مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، میں چھلک گیا۔ اگر میں اللہ سے کہوں اللہ حساب شروع کرو، اگر اللہ نے کہا آدم ٹھیک ہے حساب شروع کرتا ہوں، تم پہلے آؤ، جب میں نے روک دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا کیوں گئے؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یا نوح، یا آدم ثانی، سفارش بن کر ہماری طرف سے اللہ کے پاس جائیے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کام جاتا ہوں تمہاری یہ باتیں سن کر، مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، میں نے اپنے نافرمان کافر مشرک بیٹے کنعان کے لیے اللہ سے سفارش کی تھی۔ اللہ کا غضب میں ڈوبا ہوا جواب آیا تھا،
ڈر رہا ہوں اگر میں گیا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے حساب شروع کرتے. نوح آ جاؤ, تم نے اس مشرک بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی؟ پہلے اس کا جواب دو, میرے پاس جواب نہیں ہوگا. نفسی نفسی, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. پھر حضرت ابراہیم, اس کے بعد پھر دیگر انبیاء, حضرت موسیٰ, آخر کار لوگ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ بھئی جناب نبی کریم وہی ایک ہستی ہے جو یہ سفارش کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے, میں اللہ کے سامنے گریز ہو جاؤں گا, سجدے میں سر رکھوں گا. اللہ کی طرف سے ندا آئے گی, اے میرے حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع راسک اسأل تعطا اشفا تشفا. اے میرے حبیب سر اٹھائیے, کیا مانگتے ہیں آپ؟ آج آپ کا ہر سوال پورا کیا جائے گا. کس کی سفارش کرتے ہو؟ آج تیری ہر سفارش کو ہم قبول کریں. میں کہوں گا یا اللہ لوگوں کا برا حال ہے, میدان حشر میں حساب کتاب شروع ہو. تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے, آغاز کرتے ہیں. کس کو پیش کرتے ہو حساب و کتاب کی؟ ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے, ہاتھ یوں کر کے ابو بکر کو یوں کیا, فرمایا یا ابا بکر میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر میدان حشر میں اللہ کی حضور پیش کرتا ہوں. یا اللہ ابو بکر صدیق سے حساب و کتاب شروع کی. ارے بدبختو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والوں, ارے ظالموں, حشر کی میدان میں جب اللہ ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے, اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کہیں گے یا ابا بکر میرے حبیب نے کس کو پیش کیا میرے سامنے؟ اس کو جس سے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی تھے اور جس سے میں بھی راضی ہوں. تم سے کیا حساب کتاب کروں؟ تم سے تو ہم راضی ہیں. اس کے بعد جلال کی کیفیت ختم ہو جائے گی. ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہی اللہ کی جلال کی کیفیت جمال سے بدل جائے گی. فرمایا اس کے بعد عمر کو میں پیش کروں گا, اس کے بعد عثمان کو پیش کروں گا, اس کے بعد علی کو پیش کروں گا, اس کے بعد بس شروع ہو جائے. ارے کہتے ہم 3 خلفاء کو نہیں مانتے, یہ سیاسی تھے. ایک حضرت علی اللہ کی طرف سے تف پکو. اس قسم کی سوچنے والوں پر بھی افسوس. ارے میدان حشر میں خوشحالی لانے والے تو یہی ہوں گے, تم ان کو برا بلا کہتے ہو. میرے محترم دوستو, سلسلے چلے ہیں ابو بکر سے. ابو بکر صدیق نے فرمایا جو اللہ نے خصوصاً میرے سینے میں ڈالا, میں نے پھر سلمان فارسی کی سینے میں ڈالا. سلمان فارسی کی سینے میں جو ڈالا گیا انہوں نے اٹھا کر محمد بن ابی بکر کی سینے میں ڈالا. جو ان کے سینے میں تھا انہوں نے اٹھا کر کے جعفر صادق کے سینے میں ڈالا. حضرت امام جعفر صادق کے راستے پر تو ہم ہیں. ہم ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی ہم اتباع کرتے ہیں, سن لیجئے انہوں نے جو علم بھی لیا امام جعفر صادق سے لیا. تم کہاں سے جعفریہ لاتے ہو؟ جعفریہ تو حنفیہ میں ضم ہو گیا. ہم تو امام جعفر صادق کی بھی اتباع کر رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کی بھی اتباع کر رہے ہیں. ہے اصل میں اللہ اس کے رسول کی اتباع. انہوں نے دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. آپ آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں نا, اچھا میں 4 رکعت نیت میں نے کی تھی, اب رسولہ پر مجھے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا. میں نے درود شریف پڑھ لیا, دعا بھی پڑھ لی, پھر یاد آیا وہ یہ تو تیسری کے لیے میں نے اٹھنا تھا. پھر اٹھ گیا, نماز ہو گئی. میں نے کہا سجدہ سہو کیا, ہاں کر لیا, ہو گئی. آپ دوبارہ نہیں لوٹاتے. کس کے کہنے پر عمل کی؟ میرے کہنے پر. نہیں کہا تو میں نے نا, کہنے پر تو میرا عمل کیا, لیکن یہ دین میرا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا ہے؟ میں نے وہ بتایا نا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بتاتے ہیں
اپنی مرضی کی طرف سے اپنی مرضی کا نہیں بتاتے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہمیں بتاتے، جو مشکل ہے وہ آسان کر کے ہمیں بتاتے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو کہتے تقلید کیا ہے، تقلید کیا ہے، تم اپنا حال دیکھو، تم تو معمولی 2 ٹکے کے آدمی کی تلقین کرتے ہو، ہم امام ابو حنیفہ جیسے ہستی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ 5 سلسلے اہل عرب میں رہا، پھر اہل عرب سے ایک دم بایزید بستامی، پھر حضرت ابو الحسن خرقانی، پھر یہ چلتا رہا باوجود ذکر۔ یہ سب سے آسان سلسلہ نقشبندیہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا ہے۔ نقشبندیہ سلسلے میں یہ کمال ہے، 2 صحابہ کا فیض پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال یہ ذرائع ہیں، راستے ہیں جس پر چل کر ہم اللہ تک پہنچیں، اور کوئی سی بات نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ذکر موقت انہی حضرات نے بتایا کہ صبح کے وقت انسان جب جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر جب دن طلوع ہوتا ہے، اس وقت دل پر ایک غبار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، دل پر ایک غبار ہوتا ہے، تنگی محسوس ہوتا ہے، گویا دل کے اوپر کوئی گرد ہے جو اس دل کے اوپر آیا ہے۔ جب آپ استغفار کی تسبیح کریں گے، درود شریف کی، خدا کی قسم آپ کہیں گے کہ جس طرح شیشہ صاف ہوتا ہے میرے دل بھی صاف ہے۔ پھر دن بھر دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے شام ہو جاتے ہیں، عصر آ جاتا ہے، پھر عصر کے قریب مغرب کے قریب دل پہ بوجھ ہوتا ہے، گرد جمع ہوتا ہے۔ پھر آپ ذکر موقت کیجئے، ایک تسبیح استغفار اور درود شریف کی پڑھیے، ایسے حشاش بشاش ہو جاؤ گے جیسے شیشہ صاف ہو۔ یہ کمال ہے ذکر موقت۔ باقی اذکار کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، تلاوت کا کوئی وقت مقرر نہیں، درود شریف استغفار کا وقت مقرر ہے۔ صبح کے وقت ایک تسبیح استغفار اور درود شریف کی، اور شام کے وقت ایک تسبیح استغفار اور درود شریف۔ دل صاف ہو جائے، دل کی کیفیات بدل جائے، انسان کا دل اللہ کی طرف آمادہ رہے، اللہ کی یاد کی طرف آمادہ۔ بس میرے محترم دوستو، اصل فذکرونی اذکرکم میں آج عرض کرنا تھا کہ اللہ فرماتے جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ جب تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے، جب تمہاری زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آئے، جب تمہاری زبان پہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ آئے، جب تمہاری زبان پہ درود شریف آئے، جب تمہاری زبان پہ استغفار آئے، سمجھ لیجئے کہ اس وقت اللہ مجھے فرشتوں کی مجمع میں یاد کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس ذات کا وعدہ ہے فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تجھے یاد کروں۔ ہم اللہ کو بھولے ہیں اور پھر عین اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جو پوری زندگی نہیں کی، بیماری میں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اجنبی آواز کس کی ہے؟ یہ آواز تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ ارے حالت صحت میں تو نے مجھے یاد نہیں کیا، اب بیماری میں مجھے پکار رہا ہوں۔ جب ہم تندرستی میں اللہ کو پکارتے ہیں اور خوشحالی میں اللہ کو نہیں پکارا، اللہ فرماتے ہیں یہ اجنبی سی آواز کس کی ہے؟ اس نے خوشحالی میں تو کبھی ہمیں یاد نہیں کیا، آج تندرستی میں ہمیں یاد کر رہا ہے۔ ایک نحیف کمزور بوڑھے کی آواز سنائی دی، اللہ فرماتے ہیں یہ لرزتی ہوئی آواز کس بوڑھے کی ہے؟ یا فلاں ہے۔ فرمایا جوانی میں تو اس نے ہمیں یاد نہیں کیا، آج جب جوانی رخصت ہو گئی تو بڑھاپے میں ہمیں یاد کر رہا ہے۔ فرمایا جو جوان جوانی میں عبادت کرتا رہے، جب وہ 70 سال کے بوڑھا ہو جائے، اللہ فرشتوں سے کہتے اب اس سے وہ اعمال نہیں ہو سکتے جو جوانی میں کرتے تھے، لہٰذا اب بڑھاپے کے اعمال نہ لکھو، جوانی کے اعمال لکھو جو جوانی میں کرتا تھا۔ اگر یہ جوان ہوتا ویسے عمل کرتا تھا جیسے جوانی۔ اللہ کا معاملہ کیوں ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے